السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہد نے شابیر کو ریسٹورنٹ میں بلوایا تھا۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو فہد بولا کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب تو فائزہ کو ہوش بھی آ گیا ہے۔ تو وہ بولا کہ اب آخری پتہ کھیلیں گے۔ یہ بول کر وہ شیطانی مسکراہٹ سے ہنسنے لگا۔ تو فہد بولا، دیکھ ان سب میں بھابھی کو بیچ میں مت لا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو شابیر نے فہد کو ایک نظر دیکھ کے بولا، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس آدمی کی بیٹی ہے اور اس پتے کے لیے وہی مہرا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا وہ اسے لاؤنج میں ہی نظر آ گئی جہاں وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ دلآویز نے بھی اس کو آتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ تو وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو ثابت کرنے کے لیے کیا کرو گی؟ اس نے کہا، جو آپ بولیں گے وہی کروں گی۔ یہ سن کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اس کی سانسیں صحیح سے روکنے کے بعد اس سے بولا کہ بس اب میں جو بولوں گا وہی کرنا ہوگا۔ اور وہ بغیر انجام جانے اس نے ہاں بول دیا۔ تو شابیر ہنسنے لگا، یعنی اب جیت اس کا مقدر تھی، لیکن اس سے پہلے اس کو فائزہ کو کسی مضبوط ہاتھوں میں دینا تھا جو فہد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اس نے یہ بات فہد کے آگے رکھی۔ فہد کا تو یہ عالم تھا کہ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر وہ سنجیدگی سے بولا کہ پہلے تم فائزہ سے پوچھو، اگر اس کا جواب ہاں ہوا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور فائزہ کے کمرے کی طرف چل پڑا اور فائزہ سے بھی یہی بات کہی، پر فائزہ نے صاف منع کر دیا کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی کیونکہ وہ کسی کی بیوی کے بننے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جب شابیر نے اس کو اس کا وعدہ یاد دلایا تو اس کو مجبوراً ہاں کہنا پڑا اور آنن فانن وہ فائزہ فہد بن گئی۔ نکاح کے بعد شابیر فائزہ کو دعائیں دینے کے بعد چلا گیا اور فہد کو فائزہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ شابیر کے جانے کے بعد فہد فائزہ کے کمرے میں گیا جہاں وہ رو رہی تھی۔ فہد جلدی سے آگے بڑھا اور فائزہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فائزہ بھی سہارا ملتے ہی روتی چلی گئی۔ فہد نے بھی نہیں روکا، وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک دفعہ ہی رو لے۔ جب اس نے جی بھر کر رو لیا اور اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے پیچھے ہو گئی اور بولی، میں جانتی ہوں مجھ جیسی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ بھی بھائی کی وجہ سے ہی مانے ہیں، اب جب چاہیں مجھے چھوڑ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں، میں نہیں روکوں گی۔ یہ سن کر زبیر مسکراتے ہوئے بولا، اتنی بدگمانی میرے لیے؟ پھر اس کو خود سے لگا کر بیڈ پر بٹھایا اور اپنے دل کا حال اس کو کھول کر بتایا تو وہ پرسکون ہو کر اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ تو وہ پراسرار سا مسکرایا۔ ماضی: عالم شیرازی بس موقع کی طاق میں تھا اور وہ موقع اس کو تب ملا جب شابیر اور شکورن مارکیٹ تک گئے تھے اور فائزہ طبیعت خرابی کے باعث گھر پر اکیلی تھی۔ عالم شیرازی کو جب پتہ چلا کہ فائزہ گھر میں اکیلی ہے تو ان کے شیطانی دماغ نے ان کو غلط کام کے لیے اکسایا اور وہ فائزہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ فائزہ ایک دم عالم شیرازی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی اور بولی، انکل آپ یہاں؟ تو عالم نے جواب دیا، ہاں میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلنے آیا ہوں۔ یہ بول کر وہ ناپاک ارادے سے آگے بڑھا اور اس کو جا لیا۔ اس کے بازوؤں سے کپڑا پھاڑا ہی تھا کہ 15 سالہ فائزہ کو دماغ نے سگنل دیا کہ یہ غلط ہے۔ اس نے عالم شیرازی کو زوردار دھکا دیا اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن عالم شیرازی کے ہاتھ آ گئی۔ عالم نے ایک زوردار تھپڑ فائزہ کو مارا اور اس کو بیڈ پر دھکا دے کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ نیچے سے شابیر کی آواز آنا شروع ہو گئی جو فائزہ کو آواز دے رہا تھا۔ عالم شیرازی نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور ایک نظر روتی ہوئی فائزہ کو دیکھا اور ڈر کے عالم میں فائزہ کے سر پر زور سے کانچ کا جگ دے مارا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم شیرازی کو لگا کہ وہ مر گئی ہے اور ان کا یہ راز ہی رہا ہے اور گھر کھڑکی سے کود گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی قیمتی انگوٹھی جو احد خان اور عالم شیرازی کی ایک جیسی تھی وہیں فائزہ کے پلنگ پر گر گئی تھی۔ جب شابیر فائزہ کو ڈھونڈتے اس کے کمرے میں آیا تو اس کو بے ہوش پڑا دیکھا جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کو اٹھانے آگے بڑھا کہ اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس کا صدمے سے برا حال تھا، یعنی اس کے باپ جیسا، اس کے باپ کا دوست اس کی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ بامشکل ہوش میں آیا اور اس کو لے کر ہسپتال کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹرز نے اس کو ICU میں لے کر گئے اور آدھے گھنٹے کے بعد بتایا کہ وہ کوما میں ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اسے کب ہوش آئے گا۔ اس کے بعد عالم نے اس کو مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن شابیر نے اس کا ہر وار ناکام کر کے اس کو فہد کے گھر شفٹ کر دیا، ہر سہولت کے ساتھ۔ اس کے بعد اتنے سالوں بعد فائزہ ہوش میں آئی اور پھر اس نے فائزہ کا فہد کے ساتھ نکاح کر دیا
حال شابیر نے دل آویز کو سب سمجھا دیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، مگر یہ سب کرتے ہوئے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ نہ وہ شابیر کو دھوکہ دے سکتی تھی، نہ اپنے باپ کو۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی اس سب سے کیسے نکلا جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو اب سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ اب وہ صرف شابیر کے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹھ پتلی تھی، جس کو پتہ نہیں وہ کب تک اپنے ساتھ رکھتا ہے۔